الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ونحن ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل إنكم يومئذ كثير ولكن إنكم غثاء كغثاء السيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دینی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ذریعے زندگی گزارنے کے تمام احکام کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کے حالات کے تذکرے بھی ہیں اور آنے والے وقت میں جو حالات پیدا ہوں گے ان کے لیے ہدایت اور رہبری اور رہنمائی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال و اخلاق کے ذریعے اور اپنے اقوال و ارشاد کے ذریعے قرآن مجید کی خوب صراحت فرما دی ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کے کسی بھی حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے کسی بھی حکم کو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم اگر حالات سے متاثر ہو کر یا قرآن مجید کی کسی مخصوص آیت کو لے کر اپنے من کے مطابق اس پر عمل کر لیں تو وہ عمل قرآن پر نہ کہلائے گا، وہ عمل اسلامی عمل نہیں کہلائے گا۔ قرآن پر عمل کرنا اور اسلام پر عمل کرنا اسی وقت کہلائے گا جب حکم قرآن کا ہو اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ جب یہ دونوں ملیں گے تو اسلام بنے گا، اور یہ دونوں جدا ہوں گے تو اسلام ہٹے گا، اسلام مٹے گا۔ لہذا موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں ہمیں جن
اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے، ان میں یہ بتلایا گیا کہ ہمیں ایمان بنانے اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا کہ اعمال و اخلاق میں سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا کہ دفاع کرنا، دفاع یعنی کوئی حملہ آور ہو تو اس سے مقابلہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بتلایا گیا کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کو مضبوط کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ جو ضرورتیں بتلائی جا رہی ہیں، یہ تمام ضرورتیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق ہونا ضروری ہے، آپ کی تعلیم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہزاروں اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے اعمال و اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، اپنے اعمال و اخلاق کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اور بظاہر وہ بہتر لگتے بھی ہیں، مگر اسلام کے اندر وہ معتبر نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کی رضامندی اس سے حاصل نہیں ہوگی، وہ نجات کا سبب نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے، اور وہ بہتر ہے اس آدمی کے ذاتی مفاد کے اعتبار سے، وہ بہتر نہیں ہے سیرت کے اعتبار سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ جب اسلام سے تعلق نہیں ہے تو پھر اللہ کے یہاں اس کی قبولیت کی جگہ نہیں ہے، مردود ہے۔ لہذا ہمارا ایمان جو موجود بنے گا وہ سیرت کی روشنی میں بنانا ضروری ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے مطابق بنانا ضروری ہے، ورنہ دعوے تمام حضرات کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان زیادہ ہیں اور ہمارے ایمان زیادہ ہیں، بلکہ دعوے تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ سامنے والا مومن ہی نہیں، مسلم ہی نہیں۔ ان دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، نہ ہمارے دعووں سے نہ ان کے دعووں سے، ہوگا تو صرف اس بات سے کہ ہمارے اعمال و اخلاق اور ہمارے ایمان و عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے یا نہیں، صرف یہی چیز کام آئے گی۔ اب میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جو ایمان بنانے کی بات ہوئی، اس سلسلے میں نے ابھی خطبے کے اندر آدھی روایت پڑھی ہے۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، وہ زمانہ آنے والا ہے جب قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، کوئی ایک قوم نہیں، قومیں، گویا مراد ہے سبھی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسے بھوکا آدمی پیالوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں جب کبھی لوگ زیادہ بھوکے ہوں اور ان کے آگے کھانے سجا دیے جائیں، دسترخوان سجا دیے جائیں، تو وہ کس طرح جلدی کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جس طرح بھوکا آدمی، کھانے کا محتاج آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طریقے سے قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا تو ان کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ لوگ تھے کہ جن کا رعب، جن کا دبدبہ، جن کا خوف اور جن کی ہیبت ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر رہنے والے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی۔ یہ حقیقت ہے، ہماری تاریخ کے اندر سچے سچے واقعات مذکور ہیں
میں ایک جملے میں یہ خلاصہ کر رہا ہوں کہ دور دراز رہنے والے لوگوں کے دلوں پر مسلمانوں کے نام کی ہیبت طاری تھی، خوف، رعب اور دبدبہ پڑتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ جبکہ آپ غور کریں اس وقت بھی صحابہ کی تعداد کم ہی تھی، مگر ان کو لگا کہ شاید 2 4 5 بچ جائیں گے۔ اس وقت ایسا ہوگا تو پوچھنے لگے وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی، اس وجہ سے قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ اس وقت تم لوگ بڑی تعداد میں ہوگے، بہت کثیر ہوگے، بہت زیادہ تم لوگ ہوگے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر بہنے والے جھاگ کی طرح ہوگی۔ آپ ورونا ندی میں دیکھتے ہیں، پرانے پل نکھی گھاٹ ندی میں دیکھتے ہیں، پانی پر جھاگ جمع ہوا رہتا ہے، اور اس جھاگ کی طاقت کتنی ہے؟ اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ پانی ٹھہرا ہے وہ بھی ٹھہرے ہیں، پانی جاری ہو گیا وہ بھی جاری ہو گئے، اور جہاں کوئی ٹکرانے کی چیز آئی اسی میں وہ خود بخود بے اختیار ٹکرا گئے، اور کہیں پانی نیچے گرنے لگا پانی کے ساتھ ساتھ وہ بھی گر گئے۔ غصہ کہتے ہیں سیلاب میں بہنے والے جھاگ اور کوڑوں کرکٹ کو جو سیلاب کے اندر بہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ باطنی چیز ایک یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی نفع نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ وہ دوسروں کی طاقت کے بل پر ٹھہرتے ہیں، چلتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی حیثیت ہوگی امت مسلمہ کی، ان کی کوئی اپنی طاقت نہیں ہوگی، کوئی اپنا ٹھہراؤ نہیں ہوگا، کوئی حیثیت اور وقار نہیں ہوگی۔ مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اسی میں اللہ کے نبی یہ بھی مفہوم مراد فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی نفع بخش بھی نہیں ہوں گے۔ جیسے یہ کوڑے کرکٹ اور جھاگ دنیا کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہیں ہے، اسی طریقے سے امت مسلمہ کی حال ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ، یہ جب تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی اس وقت 2 تبدیلی آئے گی۔ ایک تبدیلی تو یہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال لیں گے، تمہارا خوف کسی کو نہیں ہوگا، تم سے کوئی ڈرے گا نہیں، تم سے کوئی پرہیز نہیں کرے گا، تمہارے اوپر لوگ غالب آ جائیں گے، تم ڈرو گے۔ ایک تو یہ تبدیلی دنیا میں آ جائے گی، اور فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ قالوا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے، وہن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ دوسری تبدیلی مسلمانوں کے دلوں میں یہ آئے گی کہ وہن پڑ جائے گا، اور وہن فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، اس کو کہتے ہیں وہن۔ یہ وہن مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے گا۔ جب وہن مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے گا تو پھر حالات یہ پیدا ہو جائیں گے جو اس حدیث شریف کے اندر بتلائے گئے ہیں
آج ہم لوگ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیں اور اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کو جانچیں اور پرکھیں، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں دنیا کی بہت محبت ہے۔ ہم دنیا کے لیے ہی اٹھتے ہیں، دنیا کے لیے ہی سوتے ہیں، دنیا کے لیے ہی جیتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہی پڑھتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہی خرچتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہی اپنے تمام مقاصد کو ہم نے بنا رکھا ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنے دل کے اندر بٹھا رکھا ہے اور دین دوسرے درجے کے اندر ہے۔ جب دنیا سے ہمیں فرصت مل گئی، ہم نے اپنے رسم و رواج کو نبھا لیا، ہم نے اپنے منمانی اعمال و اخلاق دنیا کے سامنے پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد ہمیں ذرا سی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لاؤ نماز بھی پڑھ لیں، لاؤ تلاوت بھی کر لیں، اگر رمضان آ گیا ہو تو لاؤ روزے بھی رکھ لیں، اور کوئی حاجت مند آ گیا تو لاؤ کچھ اسی بہانے زکوٰۃ بھی ادا کر لیں۔ مساجد کے اندر اگر اعلان آ گیا تو وقتی کچھ چندے بھی دے دیں، مدارس اور مکاتب کے خیال اگر پیدا ہو گئے تو ذرا سے اس کی بھی مدد کر دیں، مگر یہ امداد اور یہ چندے اس مقدار میں ہرگز نہیں ہوتے جس مقدار میں ہمارے گھروں میں ختنوں کے پروگرام ہوتے ہیں، عقیقوں اور چھٹیوں کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ولیموں کی بات کرنا ہی غلط ہوگا، وہ تو ہمارا اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے جتنا ہم دین کے راستے میں کبھی خرچ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ لہذا میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت، نام و نمود، نمائش اور دنیا کی رنگینی یہ دلوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے، جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا تھا اور جس کو دل کی بیماری بتا رہے ہیں۔ اس حدیث شریف کے اندر ہمارے آقا جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر موت سے نفرت ہونا یہ اس کے ثمرات اور اثرات ہیں۔ جیسے پانی جب آگ پر رکھیں گے تو پانی کا گرم ہو جانا یہ آگ کے اثرات ہیں، اور جیسے زہر جب پئیں گے تو بدن کے خون کا پھٹ جانا یا اس کا فاسد ہو جانا یہ زہر کے اثرات ہیں۔ تو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اثرات پڑتے ہیں۔ میں بار بار اپنے بیانات کے اندر آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ اثرات کسی بھی چیز کے پڑتے ہی رہتے ہیں۔ اثرات اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، وہ پڑیں گے۔ آپ چراغ جلائیں گے تو روشنی پیدا ہوگی، ایسا نہیں کہ یہ ایمان کے خلاف ہے کہ اللہ جب روشنی کریں گے تبھی ہوگی، نہیں، اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ آپ چراغ جلائیں گے تو روشنی ہی پیدا ہوگی، اس کا اثر پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے نظام بنایا ہے، دلوں کو تقویٰ سے بھرنا ضروری ہے اور دلوں کو رذائل سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر دلوں میں رذائل آئیں گے، ان رذائل میں بنیادی چیز حب الدنیا ہے، تو اس کے اثرات پڑنا ضروری ہے۔ ان کے اثرات کیا ہیں؟ اعمال بگڑ جائیں گے، اخلاق بگڑ جائیں گے، معاملات بھی تباہ ہوں گے، ایمان پر بھی اثر پڑے گا، اور موت جو مسلمانوں کی محبوب ترین چیز تھی، اب وہ موت پسند نہیں آئے گی، وہ موت پسند نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ میں حافظ نہیں ہوں، شاید الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے
ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ سنو، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے پوتے اور تمہارے بھائی بہن اور تمہارے بیوی بچے اور تمہارا پریوار خاندان اور وہ مال جس کو تم بڑی رغبت سے جمع کر لیتے ہو، اور وہ تجارت جس میں ہمیشہ تمہیں نقصان اور گھٹ جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے، اور وہ مکانات جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، تو تم ٹھہرو، رکو تم یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے کو لے آوے، اور یہ سن رکھو کہ جو فیصلہ اللہ لائیں گے یہ تمہارے حق میں نہیں ہوگا، یہ فیصلہ تمہارے خلاف ہوگا، کیونکہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقین کے لیے راستہ نہیں بناتے۔ میں نے یہدی کا ترجمہ راستہ بنانا کیا ہے، کیونکہ ہدایت کا اصل معنی ہوتا ہے راستہ بتانا یا راستہ بنانا۔ میں نے اس کا لغوی ترجمہ کر دیا ہے، اللہ جو راستہ بتاتے ہیں، رہبری کرتے ہیں، یا اس سے جو کہہ لو اللہ جو راستہ بناتے ہیں وہ فاسقین کا راستہ نہیں بناتے۔ فاسقین کے لیے اللہ نے طے کر دیا ہے اجڑ جانا، برباد ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ ان کے مقدر میں وہی ہوگا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان، اپنی فکر، اپنی سوچ کو جو بناویں تو وہ سیرت کے مطابق بناویں، وہ قرآن کے مطابق بناویں۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب میں دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیں اپنے اعمال و اخلاق کو بنانا ہے، ایک بات یہ ضروری ہے، اور ابھی ہمارے اعمال و اخلاق بنے نہیں ہیں، ابھی ان کو بنانا ہے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے۔ ہمارا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے، ہمارا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی بنیاد یہ ہونی چاہیے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پورے ملک میں نفرت کے اس ماحول میں محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے، محبت کی ہوا کو بڑھانا ہے۔ آپ کہیں گے اس حالات میں آپ محبت کی بات کرتے ہیں جب مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، جب ٹرینوں میں ان کے اوپر گولیاں داغی جا رہی ہیں، جب بلا قصور مسلمانوں کے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، جب ان کی ظالمانہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، جب بھیڑیں جٹ کر ان کے دکانوں کو توڑ دیتی ہیں، ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیتی ہیں، ایسے ماحول میں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے؟ کیسے محبت کا پیغام عام ہوگا؟ بات سمجھ میں تو نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کو چڑھا کر سڑکوں پر نکل جائیں اور انتقام لیں ان مسلمانوں کا جو مظلوم ہو گئے، جن کے گھروں کو ڈھا دیا گیا، جن کے بچوں کو مار دیا گیا، جن کے عورتوں کے عزتیں اتار دی گئیں، ہم ان کے لیے انتقام لیں۔ اور آپ کہتے ہیں ہمارا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ اس محبت کے پیغام کو کس طریقے سے آج کے ماحول میں ہم پہنچائیں گے؟ اسی کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر ایک، ہمارے اعمال و اخلاق کا بننا سب سے نمبر ایک پر ضروری ہے۔ اور وہ اعمال و اخلاق کیسے ہوں گے؟ یہ جو میں دوسری بات ذکر کرنے لگا ہوں، یہ اسی کے روشنی میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں
اور ان سے جنگ لڑو اللہ کے راستے میں، یعنی یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، یہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا، اور ان سے لڑو اللہ کے راستے میں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، کن سے لڑو؟ الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور تم حد سے تجاوز نہ کرنا، تم ظلم نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اللہ فرماتے ولا تعتدوا، دیکھو حد پار مت کرنا، دیکھو ظلم مت کرنا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ تفسیر کی کتابیں اٹھائیں گے تو ایک آپ کو الفاظ ملیں گے، آپ کو اس کی تفسیر میں ملے گا کہ جنگ کرنے کی ضرورت پڑے جنگ کرو، جو تم سے لڑنے آئے ہیں ان سے مقابلہ کرو، جو معاشرے کے اندر دہشت پھیلانے کے لیے آئے ہیں، جو آتنکواد پھیلا رہے ہیں، جو ملک کے نظام کو درہم برہم کرنے پر تلے ہیں، جو مظلوموں کا شکار کر رہے ہیں، ان کو پکڑو اور ان کو مارو اور ان کو کچل ڈالو، ان کو ختم کرو، مگر صرف انہی کو۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی کسی بے قصور کو مت مارنا، جو تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ان کو نہ مارنا، عورتوں پر حملہ نہ کرنا، بچوں پر حملہ نہ کرنا، بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا، اور وہ جوان جو لڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ آس پاس کے رہنے اور بسنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی شرارت نہیں کی، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، تو انتقاماً ان کے اوپر حملہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے جو شروع کے اندر تمیز بتلائی کہ ہمارا جو بھی عمل ہو، ہمارا جو بھی اخلاق ہو، یا اللہ کے جس حکم کو ہم پورا کرنا چاہتے ہو، ان حکموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں دو واقعات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ آپ نے دیکھا منی پور کے اندر ہوا۔ منی پور کے اندر ایک مخصوص طبقے پر ظلم کیا گیا، اور ظلم کرنے والے ہندو ہیں۔ انہوں نے آگ لگائی اور 200-400 عبادت گاہوں چرچوں کو توڑا۔ انہوں نے بہت سے نوجوانوں کو، بہت سے بوڑھوں کو، بہت سے بچوں کو اور بہت سی عورتوں کو قتل کیا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا جو ویڈیو سامنے نکل کر آئی کہ 2 نوجوان لڑکیوں کو مادر ذات برہنہ کر کے، بالکل پوری طرح ننگا کر کے انہوں نے روڈ پر گھمایا، ان کو دوڑایا، اور گھماتے گھماتے دوڑاتے دوڑاتے ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا۔ جب ان لڑکیوں کے باپ نے احتجاج کیا، بچانے کی گہار لگائی، تو لوگوں کے سامنے اس کے سر پر گولی ماری۔ جب اس کے بھائی نے مزاحمت کی، بھائی کو گولی ماری۔ جب ان لڑکیوں نے گڑ گڑایا تو ان کی عزتیں تار تار کر دینے کے بعد ان دونوں کے سروں میں گولی ماری اور ویڈیو بنا کر گولی ماری۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ جو بھی اس کو کہہ لیں، مگر اسلام اسی کے خلاف ہے۔ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ یہ ہوا جنہوں نے اپنے مذہب کا وہاں پرچار کیا کہ یہ ہندوتو کیا ہے، یہ رام سامراجیہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی شکل یہ ہے۔ آنے والے وقت کے اندر کہ جو تصویریں سامنے آ سکتی ہیں قوموں کے ساتھ، جو ان کا رویہ اور برتاؤ ہو سکتا ہے، انہوں نے اس کا ایک نمونہ وہاں پر پیش کیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ میوات کے نوح کے اندر پیش ہوا۔ وہاں پر دہشت گرد اپنا جھنڈا، اپنے نعرے لے کر آئے اور پہلے ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ تمہارا جیجا آ رہا ہے۔
وہاں پر مسلمان منظم ہوئے اور مسلمانوں نے دفاع کیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس حکم کو پورا کیا، مگر حکم کو جیسے پورا کرنا ہے ویسے ہی پورا کیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں، انہوں نے مقابلہ کیا اور بل بھر کو مارا۔ مارنے کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی، ان مسلمانوں نے ایک بھی بے قصور کو نہیں مارا، پڑوس کی تمام عورتیں جو غیر مسلم ہیں وہ محفوظ ہیں اور مسلمانوں کی پہرے داری میں۔ وہاں کی مندر کے اندر 100-200 لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور باہر مسلمان پہرا دے رہا ہے۔ مسلمان کے گھروں کے اندر غیر مسلم پناہ لیے ہوئے ہیں اور مسلمان پہرا دے رہا ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، یہی وہ اخلاق ہے جو صحابہ کے تھے۔ جب اسلامی فوجیں کسی ملک میں حملہ کرتی تھیں اور ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کرتی تھیں، تو مسلمانوں کا ایک خاص طریقہ تھا کہ صرف ان لوگوں سے لڑتے تھے جو لڑنے کے لیے آئے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھسے اور سبزی والوں کو پیٹ دیا، ٹھیلے والوں کو کے ٹھیلے کو گرا دیا، گمتیوں میں آگ لگا دی، مکانوں کو ڈھہ دیا۔ ایسا کچھ بھی اسلام نے کبھی نہیں کیا، اور آج بھی ہمیں اسلام کے اس طریقے کو سمجھنا ہوگا۔ جب اہل سیاست ہی یہ کہہ رہے ہو کہ وواد ہو سکتا ہے، ایسے حالات کے اندر ہمیں منظم ہونا ہوگا۔ اور ہمیں منظم کس طرح ہونا ہوگا کہ سب سے پہلے اپنے دلوں سے موت کی کراہیت کو نکال دیں، دنیا کی محبت کو نکال دیں، اور نمبر 2 اپنے اعمال و اخلاق کو محبت والا بنا دیں۔ ہمارے آس پاس کے بسنے والے غیر قوم کے تمام افراد ہمارے اعمال و اخلاق سے مطمئن ہوں، ہم ان کو محبت بانٹیں، ہم ان کو پیار دیں، ہم ان کو حفاظت دیں، ہم ان کو اطمینان دیں، ہم ان کو یہ بتلائیں کہ ہم ڈاکہ زن نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم کسی بھی اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہیں، ہم زمین پر ہیں تو زمین کے لیے فائدہ مند لوگ ہیں۔ ہم اس بات کا یقین لوگوں کے اندر پیدا کریں۔ اسی کو میں نے کہا ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، مگر اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہیں۔ نہیں، اس وقت اللہ کا دوسرا حکم لاگو ہوتا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور وَقَاتِلُوا سے گئے امر ہے، اور امر کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں، امر کے ذریعے اللہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا ایسے لوگوں سے دفاع کرنا اور ان سے مقابلہ کرنا یہ خود بخود ایمان والوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اختیار میں ہو کہ ہم مقابلہ کریں یا نہ کریں۔ کیا کریں سمجھ نہیں آ رہا ہے، سمجھنا نہیں ہے بلکہ واجب حکم کو پورا کرنا ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ چند لائنیں ہیں، ان لائنوں سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان و اعمال کو بنا لیں اور آگے کے خاکوں کو اپنے ذہن کے اندر منظم کریں، اور اپنے قوم کے بڑے لوگوں سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ نوجوانوں کی صحیح راہ پر تربیت کریں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ جب حالات ہنگامی ہو تو ان سے غلطیاں ہوں، اس وقت ان کی یہ لڑائی پھر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگی بلکہ یہ ظالمانہ قتل کرنا ہوگا، اور آپ قتل کسی غیر مسلم کا بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے جرم میں پکڑے جائیں گے، بھلے دنیا کے اندر آپ پکڑ میں نہ آئیں۔ قتل کرنا کسی کا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ خون مومن کا ہو یا غیر مومن کا ہو۔ لہذا ہماری لڑائی وہ اللہ کے واسطے کب بنے گی؟ جب وہ اللہ کے طریقے پر ہو، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس وقت ہماری لڑائی بنے گی، ورنہ ہماری لڑائی ظلم بن جائے گی۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہمیں اپنے طاقت،
اپنے بازو اور اپنے ایمان کی قوت کی بدولت کرنا ہے۔ اگر ہم کسی دوسری قوم پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے وہ اٹھیں گے، ہمارے لیے وہ لڑیں گے، تو میں یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہمیں خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اسلام کے مطابق تیار کرنا ہے۔ اس تیاری کا بڑا حصہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام محبت کو عام کر دینا ہے اور ظالموں کے پنجوں کو مقابلہ کر کے روک لینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔